السلام علیکم سر. وعلیکم سر میرا السلام۔ کوشچن تھا کہ ابھی میڈیا کے اوپر بہت سے علماء کرام یہ فرما رہے تھے کہ اگلے مہینے جو ہے اسرائیل ہوں سرخ رنگ کی گائے ذبح کرنے کے بعد جو ہے مسجد اقصی کو شہید کریں گے، اور اس ہوں کے بعد وہاں پر تھرڈ ٹیمپل ہیکل سلیمانی تعمیر کریں گے. اور یہ ہوں فرما رہے تھے کہ یہ ان کی تورات کی جو کتاب ہے اس کے اندر یہ پروفیسی موجود ہے. تو سب سے ہوں پہلے تو پلیز مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کی حیثیت کیا ہے اس بات کی، اور اس کے بعد یہ بھی بتائیے گا کہ اس پر ہم مسلمانوں کا کیا رد عمل ہونا چاہیے. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ وہ ایک تیسرے ٹیمپل کی جو کنسٹرکشن ہے اس کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک جو مسایہ ہیں جنہوں نے آنا ہے وہ آئیں گے ہی تب جب کہ تھرڈ ٹیمپل جو ہے وہ بن جائے گا ایک روایت کے مطابق، اور دوسری روایت کے مطابق وہ راہ ہموار کر کے رکھیں گے تاکہ وہ مسایہ آئیں اور وہ خود وہ ٹیمپل بنائیں. تو یہ روایت ان کے ہاں موجود ہے جوز کے ہاں، اور اسی وجہ سے یہ جو علاقہ ہے فلسطین کا یہ ان کے لیے بہت اہم علاقہ ہے، اور وہ ہر قیمت پہ یہ چاہتے ہیں کہ اس علاقے کو اپنے زیر نگین لے کے آئیں. اور اس کے لیے ظاہر ہے موقع مسلمانوں نے فراہم کیا، حماس نے وہ حملہ جب کیا اور ان کو وہ موقع دے دیا. تو اس وقت تو یہ سچویشن ہے کہ وہ ہر لحاظ سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ علاقہ یہ کب کریں گے، یہ جو ہمارے علماء کی پریڈکشن ہے اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ گائے ذبح کریں گے یا نہیں کریں گے اور کر کے کیا کریں گے، لیکن اصولی طور پہ یہ بات بالکل درست ہے. وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کا جو مسایہ آئے گا وہ آ کے یا تو خود وہ ٹیمپل بنائے گا، یعنی بیت المقدس کی تیسری مرتبہ تعمیر کرے گا، اور یا پہلے سے تعمیر شروع ہوگی اور پھر وہ آ کے آئیں گے اور پھر پوری دنیا میں ان کا حکومت ہوگی، جیسے کہ وہ بیان کیا جاتا ہے ان کی تفصیل. رہ گیا اس میں کہ ہم مسلمانوں کا کیا موقف ہونا چاہیے. دیکھیں، ہم مسلمانوں کا تو موقف یہی ہونا چاہیے کہ یہ معاملہ حضرت کسی مسایہ کے آنے کا، یعنی ہماری اپنے جو سورسز ہیں وہ تو یہ بتاتے ہیں کہ ایسا کوئی مسایہ آنے والا نہیں ہے. جو آنے والے تھے وہ حضرت مسیح تھے، وہ آ چکے ہیں، اور وہی تھے جن کی پریڈکشن تھی، اور ان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی پریڈکشن تھی جوز کے سکرپچر میں، یہودیوں کے سکرپچر میں، لیکن انہوں نے دونوں کا انکار کیا. حضرت مسیح کا انہوں نے انکار کیا اور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اور اب وہ ظاہر ہے کہ اس کا انتظار کر رہے ہیں. تو آنے والے نے تو آنا نہیں ہے، لہٰذا ہمیں بھی اس چیز کے بارے میں یعنی جو طریقہ اختیار کرنا چاہیے وہ بجائے اس کے کہ ہم اس ڈیبیٹ میں پڑھیں کہ ان کا موقف صحیح ہے یا نہیں ہے، اس موقف کو ہمیں اپنی طریقے سے جو ہمیں بیان کرنا چاہیے علمی طریقے سے ہم ضرور بیان کریں. اس وقت تو یہ علمی ڈسکشن ہے، یہ اس کا تو ظاہر ہے کہ فی الحال کوئی موقع نہیں ہے، یعنی یہ موقع تو آپ کسی وقت بھی پیدا کر سکتے ہیں ان لوگوں کے درمیان جو یہ سننا چاہتے ہوں. لیکن وہاں تو اس وقت لڑائی ہو رہی ہے، اور لڑائی ریسنٹلی بند ہوئی ہے، لیکن اس کا بھی آفٹر ماتھ جو ہے، اس کی جو بعد کی جو ادوار کی بہت ساری بھی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے سامنے واضح نہیں ہے. ایک دھواں ابھی بھی ہے جو سیٹل نہیں ہوا کہ وہ آگے جا کے اس کو اس سیز فائر کے بعد معاملے کو کیسے آگے چلنا ہے. لیکن اس سے قطع نظر آپ یہ دیکھیے کہ اس سے بہت پہلے مسلمانوں کو اگر تھوڑا وہ جذباتی نہ ہوتے تو سن 48 میں جب اسرائیل بنا تھا، مئی میں اسرائیل بنا ہے، 14 مئی غالباً سن 48 کو، اور اگست میں اقوام متحدہ نے یہ ریزولوشن پاس کی تھی کہ ہم اس علاقے کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. ایک حصہ فلسطین کو جائے گا، ایک حصہ اسرائیل کو جائے گا، اور جو جروسلم کا شہر ہے اس کو ہم ایک انٹرنیشنل سٹی ڈکلیئر کر دیتے ہیں. اور یہ تینوں مذاہب کے لیے کیونکہ مقدس جگہ ہے، عیسائیوں کے لیے بھی مقدس جگہ ہے کیونکہ ان کا جو چرچ آف ہولی سپلکر ہے وہ اسی علاقے میں ہے. ان کی بلیف یہ ہے کہ حضرت مسیح کو اسی علاقے سے صلیب دیا گیا، وہ بھی حضرت مسیح کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ اسی علاقے میں وہ آئیں گے. تو ان کے لیے بھی وہ ایک ہولی جگہ ہے، یہودیوں کے لیے بھی وہ ایک ہولی جگہ ہے، اس لیے وہ بھی اپنے مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، اور مسلمان بھی چونکہ حضرت مسیح کا انتظار کر رہے ہیں تو وہ ان کے لیے ابھی بیت المقدس جو ہے، اگرچہ اس کی جو حیثیت ہے وہ ایک دوسری حیثیت بن چکی ہوئی ہے، لیکن بہرحال وہ مسجد کے طور پہ چونکہ ایک مقدس جگہ ہے، حضرت سلیمان کی بنائی ہوئی مسجد ہے، اس کی جو ریمننٹس ہیں، اس کی جو باقیات ہیں. تو یہ انہوں نے فارمولا پیش کیا تھا جس کو نہیں ایکسیپٹ کیا گیا. تو میرا تو ابھی یہ خیال ہے کہ سب سے بہتر سولوشن یہی تھا، اور کسی طرح سے اگر اس کو دوبارہ سے کیا جا سکتا ہے تو یہ تینوں ہی جو ابراہیمک فیتھس ہیں یہ ان کے بھلے کی چیز ہے. تھینک یو ڈاکٹر شہزاد.